آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان ظاہر جاوید۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ امن معاہدہ کے باوجود بھی لبنان میں اسرائیلی کارستانی کے خلاف ایران نے سخت وارننگ کی جاری۔ کہا اگر اسرائیل نے لبنان میں فوجی کارروائی فوری طور پر نہ کی ختم تو اسرائیل کو ایران کی جانب سے کرنا پڑے گا تباہ کن جواب کا سامنا۔ G7 اجلاس میں عالمی رہنماؤں کا بڑا فیصلہ، اسٹریٹ آف ہارمز پر انحصار کم کرنے پر کیا عہد۔ پلوامہ میں جموں سری نگر قومی شاہراہ 44 پر ماک ڈرل کا اہتمام، کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی ایجنسیوں نے دکھایا زبردست تال میل۔ یاترا سال 2026 شروع ہونے سے پہلے ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین نے کیا یاترا ٹرانزٹ کیمپوں، FCI گودام، میر بازار اور والنٹ فیکٹری کا تفصیلی دورہ، انتظامات کا لیا باریک بینی سے جائزہ۔ کابینہ وزیر برائے امور صارفین و انفارمیشن ٹیکنالوجی ستیش شرما نے MLA زڈیبل تنویر صادق کے ہمراہ محرم الحرام کے پیش نظر شہر سری نگر کا کیا وسیع دورہ، انتظامات کا لیا تفصیلی جائزہ۔ اپنی پارٹی صدر سید محمد الطاف بخاری کا بڑا بیان، مختلف علاقوں میں حالیہ پکڑ دکڑ پر کیا تشویش کا اظہار۔ اور راجوری کے گھنے جنگلات میں عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن شیروں والی 26ویں روز میں داخل، علاقے میں فوج کی جانب سے تلاشی کارروائی بڑے پیمانے پر جاری۔ اب پیش ہے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران نے اسرائیل کو وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل امن معاہدہ پر مفاہمت کے باوجود لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق اسرائیل نے امریکہ اور ایران کے مابین امن معاہدہ طے پانے کے بعد تقریباً 84 بار لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایرانی حکام نے IDF کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیلی فوج نے لبنان میں اپنی کارروائی جاری رکھی تو ایران اسرائیل کے خلاف سخت جوابی کارروائی عمل میں لائے گا۔ ایران نے اسرائیل کو یہ واضح پیغام اس کارروائی کے بعد دیا جس کی وجہ سے جنوبی لبنان میں 4 شہری جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تاہم اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ایرانی تنبیہ کے باوجود لبنان میں فوجی کارروائی جاری رکھنے کا اندیا دیا ہے۔ گروپ 7 یعنی G7 ممالک کے اجلاس کے دوران تمام ممبران نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ مستقبل میں آبنائے ہرمز پر انحصار کو کم کیا جائے گا۔ G7 میں موجود عالمی رہنماؤں نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ اس اہم آبی گزرگاہ پر انحصار کم کرنے کے لیے تمام تر متبادلات پر کام کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے لبنان میں فوری جنگ بندی کی بھی حمایت کی اور حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے لبنانی قیادت پر دباؤ ڈالنے کا بھی ارادہ کیا ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں جموں کشمیر پولیس، SDRF، فائر اینڈ ایمرجنسی، ہیلتھ اور سول ڈیفنس نے مشترکہ طور پر جموں سری نگر قومی شاہراہ 44 پر ماک ڈرل کا اہتمام کیا۔ اس ماک ڈرل کا مقصد کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خصوصی تال میل کو ظاہر کرنا تھا۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ امرناتھ یاترا سال 2026 کے پیش نظر ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ اور یاترا آفیسر پہلگام ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے یاترا ٹرانزٹ کیمپوں، FCI گودام، میر بازار اور والنٹ فیکٹری قاضی گنڈ کا تفصیلی دورہ کیا۔ یاترا کے سلسلے میں کی جانے والی تیاریوں اور سہولیات کا انہوں نے جائزہ لیا۔ دورے کے دوران انہوں نے متعلقہ افسران نے DC کو آگاہ کیا کہ ٹرانزٹ کیمپوں میں یاتریوں کے لیے بیت الخلاء، طبی سہولیات، پینے کے پانی، بجلی اور بستر سمیت بنیادی سہولیات کی فراہمی کا کام جاری ہے اور یاترا کے آغاز سے قبل یہ تمام تر انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر نے تیاریوں کا معائنہ کرتے ہوئے ہدایت دی کہ تمام مقامات پر معیاری بیت الخلاء مناسب تعداد میں فراہم کیے جائیں گے اور پارکنگ مقامات پر خاطر خواہ روشنی کا انتظام یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے نکاسی آب کے مؤثر نظام کی تنصیب، لنگر گاہوں کے لیے مناسب جگہ مختص کرنے اور راستوں کی مرمت کے کام کا بھی جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے مختلف محکموں کے افسران کو خدمات میں مزید بہتری لانے اور یاتریوں کے لیے تمام تر سہولیات بروقت فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے لنگر گاہوں اور بیت الخلاء تک پانی کی مسلسل فراہمی، بلا تعطل بجلی، صفائی ستھرائی، حفظان صحت اور سینیٹیشن کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ بعد ازاں ضلع ترقیاتی کمشنر نے سبحان پور بجبہاڑا میں زیر تعمیر یاتری نواس کا تفصیلی معائنہ کیا۔
وزیر برائے خوراک، شہری رسد اور امور صارفین، انفارمیشن ٹیکنالوجی، یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ستیش شرما نے سری نگر شہر کے کئی علاقوں کا وسیع دورہ کیا تاکہ آئندہ محرم کی تقریبات کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا جا سکے اور اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ عوامی سطح پر تمام سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر کے ہمراہ ایم ایل اے زڈیبل تنویر صادق، ضلع ترقیاتی کمشنر، ضلع انتظامیہ کے سینئر افسران اور مختلف شعبہ جات کے افسران بھی موجود تھے۔ دورے میں ڈل کے اندرونی علاقوں جیسے میر بہاری، مینا بازار، موتی محل، بٹ محلہ، گچھی محلہ کے علاوہ کاٹھی دروازہ، مدین صاحب، تبت کالونی، بٹ کالونی اور منڈی بل کا احاطہ کیا گیا، جہاں وزیر نے جاری کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سرحدی علاقہ راجوری کے مضافاتی جنگلات میں فوج کی جانب سے عسکریت پسندوں کے خلاف چلائے جا رہے آپریشن شیرو والی آج 26ویں روز میں داخل ہوا ہے۔ فورسز کی جانب سے ان جنگلات میں سرچ آپریشن بڑے پیمانے پر جاری ہے اور فوج مشتبہ ملیٹنٹوں کو تلاشنے کے لیے ایک وسیع علاقے کی گھیرہ بندی کیے ہوئے ہیں۔ تاہم 26 دن گزر جانے کے باوجود فورسز کو ابھی تک ان جنگلات میں موجود مشتبہ ملیٹنٹوں کے کمین گاہ کا پتہ نہیں چلا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔